نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے حج کے لیے فارم بھرے تھے، ان کے نمبر بھی آ چکے ہیں، قسطیں جمع ہو چکی ہیں، پیسے جمع ہو چکے ہیں اور ان کے اب حج پر جانے کی تیاریاں ہیں۔ ایک دو دن میں، دو چار دن میں ان کی روانگی ہے، اور حج یہ بہت اہم عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اب انسان اس رکن کو ادا کرنے کے لیے، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو اس میں وقت کی قربانی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی مالی قربانی بھی دینی پڑتی۔ چونکہ حج 4-5 لاکھ روپے میں ہو رہا ہے تو ایک بہت بڑی رقم ہے جس کو قربان انسان کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس عبادت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ضروری ہیں، ایسی اہم ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گئی، ایک بھی ادا نہ کی گئی تو یہ سارے پیسے جو اس قربانی پر لگائے ہیں وہ سارے ضائع اور برباد ہو جائیں گے، بیکار چلے جائیں گے، اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو بہت ضروری ہیں لیکن ان کے چھوٹ جانے سے یہ حج تو ادا ہو جائے گا لیکن اس پر ایک دم واجب ہوگا، ایک قربانی اس پر واجب ہوگی۔ تو جو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے چھوٹ جانے سے کوئی تلافی نہیں ہے، نہ کوئی ہرجانہ ہے، بلکہ اس چیز کو، اس فریضے کو ادا ہی مانا نہیں جائے گا، یہ ادا ہی نہیں ہوگا، ان چیزوں کو کہتے ہیں فرائض، حج کے فرائض۔ ان فرائض میں سے اگر ایک بھی فرض چھوٹ گیا کسی کا تو پھر اس کا حج ادا نہیں ہوگا، اس کے وہ پیسے بیکار۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج کے فرائض کیا ہیں اور کتنی چیزیں ہیں، اس لیے ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں، سمجھ کر دیکھیں، سنیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ چونکہ حج پہ جانے کا موسم ہے تو جو لوگ حج پر جا رہے ہیں وہ تو خاص طور سے ان کو تو اب ضرورت پڑے گی اس چیز کی، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حج کے فرائض تین ہیں۔ حج کے فرائض 3 چیز ہیں۔ نمبر ایک پر ہے احرام۔ احرام کس کو کہتے ہیں؟ احرام کہتے ہیں 2 سفید چادریں، ایک کو لنگی کی طرح، تہبند کی طرح نیچے باندھنا اور دوسری چادر کو اوپر ڈالنا۔ یہ 2 چادروں کا نام احرام ہے، اور شریعت میں یہ کوئی سفید ہی پہننا فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید چادر پہنی ہے، اس لیے لوگ اس سفید کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی رنگین بھی پہن لے تو اس کی گنجائش ہے، پہن سکتا ہے۔ بہرحال پہلا فرض ہے احرام باندھنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ، اس فرض کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی فرض ہے، یہ احرام جب باندھے تو اس وقت نیت بھی ہو، نیت بھی کرے حج کرنے کی، اور ساتھ ہی ساتھ تلبیہ بھی پڑھے۔ یہ 3 چیزیں مل کر ایک فرض ادا ہوگا: احرام کا باندھنا، نیت کا کرنا اور تلبیہ کا پڑھنا۔ لبیک، تلبیہ یہ ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے۔ تو یہ 3 چیزیں مل کر ایک فرض ادا ہوگا۔ اگر کسی نے احرام تو باندھا، نیت نہیں کی تو فرض ادا نہیں ہوگا، یا اسی طریقے سے کسی نے نیت کی اور احرام بھی باندھ لیا، تلبیہ نہیں کہا، تو پھر بھی اس کا احرام نہیں ہوگا، یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ تینوں چیزیں ملا کر پہلا فرض ادا ہوگا: احرام کا باندھنا، ساتھ ہی ساتھ نیت کرنا، اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنا، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ۔ عرفہ کے میدان کے اندر وقوف کرنا، ٹھہرنا، یہ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی حاجی 9 ذی الحجہ کو
احرام باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھومتا رہا، طواف کرتا رہا، وقوف عرفہ نہیں کیا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ چونکہ یہ فرائض میں سے ہے، اس لیے وقوف عرفہ جانا ہر حاجی کے لیے لازم ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ہاں البتہ اس فرض میں شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے کہ وقوف عرفہ 9 ذی الحج کو زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، شام تک لوگ عرفہ سے مزدلفہ کی طرف چل دیتے ہیں 9 ذی الحج کو شام کو۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ شام تک نہیں پہنچ پایا کسی وجہ سے وقوف عرفہ میں نہیں، عرفہ کے میدان میں نہیں پہنچ پایا، تو اس کے لیے گنجائش یہ ہے کہ وہ رات کو عشاء کے وقت 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے فجر سے پہلے عرفات پہنچ جائے تو اس کا فرض ادا ہو جائے۔ فجر سے پہلے عرفہ پہنچنا یہ فرض ہے ہر حاجی کے لیے، کسی بھی حال میں ہو، چاہے بے ہوشی کی حالت میں ہو، بیمار ہو، کسی گاڑی کے اندر سوار ہو کر جائے، چارپائی پہ لیٹ، کسی بھی حالت سے اسے عرفہ پہنچنا ہے تو اس کا فرض ادا ہو جائے۔ تیسرا فرض ہے طواف زیارت۔ جب رمی کر لے اور رمی کے بعد حلق کرا لے تو پھر طواف زیارت ہوتا ہے۔ زیارت کے معنی آتے ہیں ملاقات کرنے کے، دیدار کرنے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ بلاوا ہوتا ہے کہ اب تم نے حج کر لیا ہے، اب آؤ میرے یہاں، میں تمہاری زیارت کروں، تم میری زیارت کرو۔ یہ اس کو کہتے ہیں طواف زیارت۔ تو یہ 3 فرض ضروری ہیں، 3 فرائض ہیں، جن میں سے ایک بھی اگر چھوٹ گیا تو پھر اس کی تلافی کسی نہ قربانی سے ہوگی، نہ کسی صدقے سے ہوگی، کسی چیز سے تلافی نہیں ہو سکتی، پھر اس کا حج ناقص رہے گا، ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے جانے والے حجاج اکرام اس چیز کا خیال رکھیں۔ میں پھر عرض کر دوں، 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے احرام باندھنا نیت کے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ تلبیہ پڑھنا، یہ ایک فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ، عرفہ کے میدان میں پہنچنا، وہاں قیام کرنا، رکنا، اور یہ 9 ذی الحج کو وہاں پہنچنا ہے۔ اگر کوئی زوال کے بعد ویسے پہنچنا ہوتا ہے، اگر کوئی زوال کے بعد نہیں پہنچ پایا تو رات میں فجر کی نماز سے پہلے وہاں پہنچ سکتا ہے، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تیسرا فرض ہے طواف زیارت۔ تو ان 3 فرضوں کو ادا کریں گے تو ہمارا حج ادا ہو جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں یہ بتاؤں گا کہ کتنی چیزیں حج کے اندر واجب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔